امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدے سے انکار کر دیا۔ امریکی ٹی وی NBC کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران سیز فائر کے لیے تیار ہے لیکن معاہدے کے لیے شرائط ابھی کافی اچھی نہیں۔ ایران کی طرف سے جوہری عزائم کی مکمل طور پر ترک کرنے کا عزم ممکنہ معاہدے کا حصہ ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر ممکنہ طور پر زندہ نہیں۔ میرے خیال میں یہ افواہ ہے۔ اگر ایرانی سپریم لیڈر زندہ ہے تو انہیں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ ایران کے پاس واحد آپشن آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں لگانا یا شارٹ رینج میزائل کا استعمال ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ ایران نے آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں لگائی ہیں یا نہیں۔ ہم ان کے زیادہ تر میزائل ڈرونز اور پروڈکشن سائٹ تباہ کر چکے ہیں۔ 2 دن کے اندر باقی بھی تباہ کر دی جائیں گے۔ امریکی صدر نے ایران کے خراق جزیرے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا فن کے لیے خراق جزیرے کو پھر ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ امریکہ ابنائے ہرمز کو کھلوانے میں بری طرح ناکام۔ امریکی صدر نے دوسرے ممالک سے مدد کی بھیک مانگ لی۔ صدر ٹرمپ نے برطانیہ، چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک سے مدد مانگ لی۔ امریکی صدر نے کہا کسی بھی صورت میں آبی گزرگاہ کو کھلوائیں گے، اسے محفوظ اور آزاد جگہ بنائیں گے۔ ایران کی جنگی صلاحیت 100% ختم کر چکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکی میڈیا کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا نیو یارک ٹائمز اور وال سٹریٹ جرنل غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ جعلی میڈیا چاہتا ہے ہم یہ جنگ ہار جائیں۔ ایران کی جنگی حکمت عملی سے امریکہ پریشان، آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام، اتحادیوں اور دوست ممالک سے فوج بھیجنے کے لیے مدد مانگ لی۔ کسی بھی حالت میں آبنائے ہرمز کھلواؤں گا، محفوظ اور آزاد جگہ بناؤں گا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بھی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے کہا امید ہے چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے۔ ہم ایران کی 100% جنگی صلاحیت ختم کر چکے۔ امریکہ ایران کی کشتیوں اور جہازوں کو تباہ کرتا رہے گا۔ امریکی صدر حقائق بیان کرنے والے اخبارات سے بھی پریشان۔ بولے نیو یارک ٹائمز اور وال سٹریٹ جرنل غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ہوائی اڈے سے متعلق بھی گمراہ کن خبر چلائی گئی۔ 5 میں سے 4 طیارے ٹھیک اور مکمل فعال ہیں۔ جعلی میڈیا چاہتا ہے ہم یہ جنگ ہار جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران اور شیراز پر بمباری، مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اصفہان میں 15 شہری شہید۔ اسرائیل کی لبنان پر بھی وحشیانہ بمباری جاری، بچے سمیت مزید 14 شہری شہید، 7 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کا جوابی وار۔ UAE میں الزفرہ، فجیرہ، جفیر میں امریکی اڈوں پر حملے۔ عراق میں اربیل آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ۔ امریکہ نے عراق میں موجود اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ کویت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی حملوں کی زد میں آ گیا۔ قطری وزارت دفاع کا 4 بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب نے بھی 2 ڈرون تباہ کیے۔ ایران کے مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث اسرائیل کا دفاعی نظام جواب دینے لگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کو میزائل انٹرسیپٹر کی قلت کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ برطانیہ کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں میزائل انٹرسیپٹر ڈرونز مشرق وسطیٰ بھیجنے کی تیاری۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے اتحادیوں کی درخواست پر غور شروع کر دیا۔ امریکی صدر کی ایرانی آئل تنصیبات پر مزید حملوں کی دھمکی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر بے قابو۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل سے تجاوز۔ امریکی خام تیل کی قیمت $98.71 فی بیرل ہو گئی۔ آبنہ ہرمز کھلا ہے اور ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو جواب۔ کہا امریکہ آئل ٹینکرز کی حفاظت کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے اور دوسرے ممالک سے آئل ٹینکرز کی حفاظت کے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کے امریکی دعوے کو بھی جھوٹ قرار دے دیا۔ ایران کا چینی کرنسی میں خریدے گئے تیل کے ٹینکرز کو راستہ دینے پر غور۔ CNN کے مطابق محدود تعداد میں آئل ٹینکرز کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ آبنہ ہرمز کی بندش سے عالمی سطح پر تیل اور گیس کی شدید قلت ہے۔ امریکہ نے UAE بیس سے ایران پر کروز میزائل داغے۔ ایران کا الزام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق خارق جزیرے پر میزائل دبئی کے قریب سے فائر کیے گئے۔ ایران کے اقدامات صرف دفاعی ہیں، متحدہ عرب امارات کی تردید۔ صدارتی مشیر نے واضح کیا کہ امارات خطے میں کشیدگی کم کرنے اور پرامن حل کا خواہاں ہے۔ UAE غلط معلومات پھیلانے پر 25 افراد کو حراست میں لے لیا، 2 پاکستانی، 17 بھارتی شامل۔
عالمی امن کے دعوے داروں نے اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی صدر نے سوشل میڈیا پر فوٹیج جاری کر دی۔ کہا کہ عالمی امن کے دعوے داروں نے اسٹیڈیمز اور ثقافتی مقامات پر حملے کیے۔ دوسری جانب تہران میں ایران کے دفاعی کونسل کے سیکریٹری اور مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے فوجی مشیر علی شاہ مخانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ترکیہ کو ایران جنگ میں دھکیلنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ خونخوار نیٹ ورک ایران اور لبنان میں اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے کر رہا ہے۔ اسی نیٹ ورک نے غزہ کو تباہ کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی گفتگو، کہا ترکیہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم دنیا میں امن اور یکجہتی کے خواہاں ہیں، ملک میں ہونے والے نقصان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حماس کی ایران سے ہمسایہ ملکوں پر حملہ نہ کرنے کی درخواست۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دینا ایران کا حق ہے، حماس نے ایسا کہا ہے۔ ایران سے کہتے ہیں ہمسایہ عرب ملکوں کو نشانہ نہ بنائیں، خطے کے تمام ممالک امریکی جارحیت ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں، ہمیں آپس میں بھائی چارے کو قائم رکھنا چاہیے، فلسطینی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے یہ کہا گیا۔ امریکہ میں ایران جنگ کی کوریج پر حکومت اور میڈیا کے درمیان تناؤ بڑھ گیا۔ امریکی فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن کے چیئرمین برینڈن کار نے خبردار کیا ہے کہ اگر نیٹ ورکس جنگ سے متعلق گمراہ کن یا مسخ شدہ معلومات نشر کرتے رہے تو ان کے براڈ کاسٹ لائسنس منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ برینڈن کار کے مطابق براڈ کاسٹرز کو چاہیے کہ وہ لائسنس کی تجدید سے پہلے اپنی پالیسی اور رپورٹنگ کا رخ درست کریں، کیونکہ امریکی قانون کے تحت نشریاتی اداروں کو عوامی مفاد کے تقاضوں کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کی میڈیا کوریج پر سخت تنقید کرتے ہوئے بعض رپورٹس کو فیک نیوز قرار دیا تھا۔ امریکی حکومت کا موقف ہے کہ جنگ سے متعلق غلط معلومات عوام کو گمراہ کر سکتی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق آزادی صحافت کے حامی حلقوں نے اس بیان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار پر دباؤ قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن براہ راست بڑے ٹی وی نیٹ ورکس کو نہیں بلکہ مقامی براڈ کاسٹ اسٹیشنز کو لائسنس جاری کرتا ہے، اور لائسنس کی تجدید عام طور پر ہر 8 سال بعد ہوتی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے بعد فارمولا 1 ریس منسوخ کر دی گئی ہے۔ بحرین اور سعودی عرب میں اپریل میں ہونے والی ریسیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بحرین میں 12 اپریل اور جدہ میں 19 اپریل کو ریسیں شیڈول تھی۔ ڈرائیورز اور سٹاف کی حفاظت اولین ترجیح ہے، عالمی ادارہ یہ کہہ رہا ہے، یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ فیصلے کی حمایت ریس پروموٹرز اور ٹیموں نے کی ہے۔ لبنان میں اسرائیل نے وحشیانہ کارروائیاں تیز کر دی۔ دارالحکومت بیروت سمیت جنوبی اور وسطی علاقوں میں خوفناک بمباری۔ صبح سے جاری حملوں میں شہید شہریوں کی تعداد 31 ہو گئی۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک 826 شہری شہید اور 2009 زخمی ہو چکے۔ صہیونی فوج نے غزہ میں مزید 4 فلسطینیوں سے جینے کا حق چھین لیا۔ مغربی کنارے میں بھی 2 بے گناہوں کو شہید کر دیا گیا۔